خودکشی کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جب وہ حد سے زیادہ نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انصاف کے راستے ان کو ہر جگہ سے بند نظر آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے لیے اس دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جس جگہ وہ جا رہے ہیں وہاں اور زیادہ مصائب اور پریشانیاں اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے اذا ہم یقنطون، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم ان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی حد سے زیادہ پریشان ہو کر ٹینشن میں آ کر ڈپریشن میں جا کر یہ قدم نہ اٹھائے، چونکہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج اگر غمی کا ماحول ہے تو کل خوشی کا ماحول بھی ہوگا، آج اگر زندگی میں اندھیرا ہے تو کل اجالا بھی ہوگا۔ ہر وقت ایک جیسے حالات نہیں رہتے، آج ہمارے سامنے پریشانی ہے تو کل خوشیاں ہوں گی، تو اس لیے یہ قدم ہرگز نہ اٹھایا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خودکشی کا انجام کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زخمی تھا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود ہی اپنی جان دے دی، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے دنیا میں اپنے آپ کو لوہا مار کر خودکشی کی تھی تو وہ میدان محشر کے اندر اس لوہے کو اپنے پیٹ پر مارتا ہوا آئے گا اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور اس پر ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جس نے اپنا آپ کو گلا گھونٹ کر مارا تو وہ اس کا گلا گھونٹا ہی جاتا رہے گا اور یہی عذاب اس کو جہنم میں دیا جائے گا۔ جس نے زہر پیا اور پھر اپنی جان دی تو وہ زہر پیتا ہی رہے گا، یہ جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن جہنم کا عذاب تو جب ہوگا جب قیامت آئے گی، اس سے پہلے قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، اس کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سینکڑوں سال، ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے سال ہمیں قبر میں بھی رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد میں قیامت برپا ہوگی، پھر میدان محشر لگے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا۔ تو پھر جہنم کا جو عذاب ہے وہ ہے یہ جو میں بتلا رہا ہوں۔ اس لیے اگر گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بہت زیادہ پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے، تو اس کی باتوں کو سنا جائے، اس کا حل بتلایا جائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی رہنمائی کی جائے۔